اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں، ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 82 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور خرابت دار تمہارے اطراف و اکناف میں جو لوگ رہتے ہیں جو رشتہ دار بھی کہلائے جاتے ہیں، خرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش اخلاقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے انکاری ہو گئے۔ ان میں سے خالی چند لوگ اللہ کے یہ انسٹرکشنز فالو کر رہے تھے، اور میجورٹی جو نا اللہ کے یہ انسٹرکشن سے انکار کرنے لگے، انکاری ہو گئے۔ اور تم حق سے گریزی کرنے والے ہو، یعنی حق سے بچتے پھرنے والے ہو۔ آیت نمبر 84 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب اللہ نے تم سے یہ پختہ وعدہ بھی لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کر دو گے، یعنی وطن سے نکال کے باہر پھینکو گے، پھر تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا، اللہ کے اس امر کا، یہ حکم کا اقرار کر لیا، تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، یہ بات کو تم کنفرم بھی کرتے ہو۔ آیت نمبر 85 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروپ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو، اور مستزاد یہ کہ ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو یعنی ان کئی گروپ کے، یہی کمیونٹی کے گروپ کے لوگ اگر قیدی بن کے ان کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر ان سے پیسے لے کے فدیہ دے کے چھڑا لیتے، پیسے دے کے چھڑا لیتے تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، یعنی تاکہ وہ لوگ غلام بن جائیں ان کے، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا، یعنی پہلے تو کیا کر رہے ہیں، وطن سے نکال دے رہے ہیں، اور پھر دوسرے لوگوں کے پاس اللہ قیدی بن کے چلے گئے تو اللہ پیسے دے کے چھڑا کے لا کے ان کو اپنی غلامی میں رکھ لے رہے، حالانکہ ان کو وطن سے نکالنے سے حرام قرار دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر، بعض پارٹس پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت یعنی ذلیل کر دینا اور رسوا کر دینا، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے ویل انفارمڈ ہے، بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، بس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی۔ آیت نمبر 87 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، اور ان کے بعد اللہ نے پے در پہ بہت سے پیغمبر بھیجے، ایک کے بعد ایک بہت سارے پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے فرزند کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن برائٹ نشانیاں عطا کی، اور اللہ نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی۔ اس کی عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ تو کیا ہوا؟ جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے نفس نہیں چاہتے تھے، جو بھی انسٹرکشن اللہ کے پاس سے آتے تھے جو ان کے نفس نہیں چاہتے تھے، تو اس کے ساتھ کیا کرے لوگ؟ تو تم وہیں اکڑ گئے، یعنی ان کے نفس کے خلاف جو احکام آئے تو انہوں وہیں اکڑ گئے، اور بعضوں کو تم نے جھٹلا دیا، بعض پیغمبروں کو، بعض نیک لوگوں کو تم نے جھٹلا دیا، اور بعض پیغمبروں کو تو تم قتل کرنے لگے۔ آیت نمبر 88 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یعنی کور چڑھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 89 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب تورات کی کنفرمیشن کرنے والی ہے، جو کرتی ہے کنفرمیشن، جو ان کے پاس موجود تھی تورات، اس کی کنفرمیشن کرتی ہے نا قرآن، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے، یعنی رسول اللہ کا وسیلہ دے کے، ریفرنس دے کے، یہی لوگ رسول اللہ آنے سے پہلے کافروں پہ وکٹری ہونا بول کے اس کی دعا کرتے تھے، یہی وسیلہ دے کے، رسول اللہ کا وسیلہ دے کے۔ سو جب ان کے پاس وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لائے، جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے، تو اسی کے منکر ہو گئے، رسول کے بھی منکر ہو گئے اور کتاب کے بھی منکر ہو گئے، انکار کرنے لگے۔ بس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے، یعنی جان بوجھ کے اللہ کی نبی کا اور اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے پر اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 90 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ حسد کر رہے ہیں کہ عربوں میں کیسا پیدا ہو گئے، وہ تو ہمارے میں پیدا ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ پاک جس کو پسند کرتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پہ وہی نازل کرتا ہے۔ بس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب تھا، اس کے اوپر اور غضب کے حقدار ہو گئے، لوگ سزاوار ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا، یعنی قرآن پہ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، تورات پہ، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگوں سے پوچھئے، دریافت کریے، پوچھئے کہ پھر تم اس سے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 92 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور صورتحال یہ ہے، یعنی سچویشن یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کی کھلی نشانیاں لائے، تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کھلے نشانیاں لائے، پھر تم نے ان کے پیچھے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم حقیقت میں ہوئی جفاکار، یعنی ظلم کرنے والے، جفا کرنے والے، یعنی ناٹ فیتھفل، بے وفا۔ آیت نمبر 93 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب اللہ نے تم سے پکا وعدہ لیا اور اللہ نے تمہارے اوپر طور یعنی پہاڑ اٹھا کر کھڑا کیا اور یہ فرما کر کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ رکھو، یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارا یعنی اللہ کا حکم سنو، تو تمہارے بڑوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، سمجھے آپ؟ اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت رچا دی گئی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بچڑے سے محبت رچا دی ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیں یہ بات بہت ہی بری ہے جن کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے، یعنی یہ بات بہت بری ہے جو ان کا جو ایمان ہے جھوٹے باتوں پہ کتاب میں چینجز کر کے جو کرتے ہیں، ان کا اس پہ جو ایمان ہے وہ اصل میں ان کا پیدا خود کا نام نہاد ہے، خود پیدا کر لیے سو ہے، تو جو ہے نا وہ جو حکم دے رہا ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ اور اگر تم واقعتاً ان پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر وہ سب چیزوں پہ حقیقت میں تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 94 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی الاٹڈ ہے، مخصوص ہے، اور لوگوں کے لیے نہیں، تو تم بے دھڑک موت کی آرزو کرو، یعنی آخرت اگر کا مکان جو ہے خالی تمہارے لیے فکس ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے الاٹ کر کے رکھا ہے، تو ٹھیک ہے نا، تو موت کی آرزو کرو۔ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو، اگر تم جو خیال ہے تمہارا کہ آخرت کا مکان ان کے لیے ہے، تو موت کی آرزو کرو۔ آیت نمبر 95 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہرگز کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، ان گناہوں اور مظالم یہ جو ظلم کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، ظلمہ جو نہ کر کے ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، یہ لوگوں کے اندر اتنی ہوس رہتی، تو رسول اللہ کو بول رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ دوسرے لوگوں کے کمپیریزن میں ان لوگوں کو جینے کا بہت شوق ہے، بہت ہوس ہے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، یہودیوں میں مشرکوں سے بھی زیادہ ان کے اندر ہوس ہے جینے کی۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو بھی اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، اگر 1000 سال کا بھی ہو جائے تو اس کو عذاب سے کون بچائے گا؟
اور اللہ ان کے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ یہودیاں جبرائیل علیہ السلام کا دشمن رہتے ہیں آپ کو، کیونکہ وہ کچھ اور کہانیاں بناتے ہیں کہ جبرائیل کرے مسٹیک، ایسا کرے ویسا کرے بول کے، تو کہانیاں بنا کے جبرائیل سے دشمنی رکھتے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جبرائیل تو اللہ کے حکم سے رسول اللہ پہ قرآن اتارے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا قرآن ہے اور مومنوں کے لیے سراسر کمپلیٹ گائیڈنس ہے، اور اوپر سے ان کے لیے خوشخبری بھی ہے اس کتاب مومنوں کے لیے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ نے رسول اللہ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خالی نافرمان لوگ ہیں اس کا انکار کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نافرمان یعنی اللہ کا حکم نہیں ماننے والے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو ان میں سے ایک گروپ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔